بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ حضرت یونس علیہ السلام شہر نینوا میں پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو ہدایت کرتے، نیکی کی طرف بلاتے، برے کاموں سے روکتے تھے۔ آپ علیہ السلام قوم سمود کی طرف بھیجے گئے۔ اس قوم کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام لوگوں کو حق کی طرف بلاتے اور خدائے واحد پر ایمان لانے کی تلقین کرتے، لیکن لوگ آپ علیہ السلام کی تعلیمات کا انکار کرتے اور حضرت یونس علیہ السلام سے کہتے کہ ہم تیرے خدا کو نہیں مانتے۔ اس پر آپ علیہ السلام فرماتے کہ خدا کے عذاب سے ڈرو جو بہت سخت عذاب ہے۔ لوگ آپ علیہ السلام کی باتیں سن کر آپ کا مذاق اڑاتے اور آپ علیہ السلام کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتے۔ آپ علیہ السلام نے قوم سمود کو راہ راست پر لانے کے لیے بہت کوششیں کی، لیکن بھٹکی ہوئی قوم پر آپ علیہ السلام کی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ تو آپ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ خدا پر ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ علیہ السلام مایوس ہو گئے۔ مایوسی کی حالت میں آپ نے قوم سمود کی تباہی و بربادی کے لیے بد دعا کی اور اس سرزمین سے نکل پڑے۔ چلتے چلتے دریائے فرات کے کنارے پہنچے تو دیکھا کہ ایک کشتی کنارے پر لگی ہے، لوگ اس پر سوار ہیں۔ ان کی دیکھا دیکھی آپ علیہ السلام بھی اس پر سوار ہو گئے۔ جنہیں جانا تھا وہ سب سوار ہو چکے۔ کشتی لوگوں سے بھر چکی۔ اس کے بعد کشتی اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئی۔ سمندر پر سکون تھا، آسمان بھی صاف تھا، مسافر اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب کشتی بیچ سمندر میں پہنچی تو دیکھا کہ آسمان پر سیاہ بادل اٹھ رہے ہیں، پھر ہوائیں چلنے لگی۔ ہوا اچانک طوفان کی شکل اختیار کر گئی۔ سمندر میں کشتی ڈگمگانے لگی، سمندر کی لہریں اوپر نیچے ہونے لگی۔ بارش بھی شروع ہو گئی۔ طوفان کے جھٹکوں اور پانی کی لہروں سے کشتی کے ڈوبنے کا اندیشہ ہو گیا۔ کشتی میں بیٹھے ہوئے مسافروں میں سے ایک نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کشتی میں کوئی ایسا شخص بھی سوار ہے جس سے کوئی بڑی غلطی سرزد ہوئی ہے۔ جب تک ایسے شخص کو کشتی سے نہ نکالا جائے، کشتی کا صحیح سلامت رہنا محال ہے۔ وہ شخص کون ہے یہ بتانا مشکل ہے جب تک کہ وہ خود کو پیش نہ کرے۔ اس پر حضرت یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں ہی ہوں جس سے بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے، مجھے کشتی سے نکال دیا جائے تو آئی ہوئی مصیبت ٹل سکتی ہے۔ تمام مسافر حضرت یونس علیہ السلام کا منہ تک رہے تھے، جس نے خود ہی سب کے سامنے اپنی غلطی کا اظہار کیا۔ پھر سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ یہ شخص تو فرشتہ صفت انسان معلوم ہوتا ہے، ہم کسی حال میں اسے کشتی سے نہیں نکال سکتے۔ مسافروں میں سے ایک نے تجویز پیش کی کہ قرعہ اندازی کی جائے، جس کا نام پرچی میں نکلے وہی سزا کا مستحق ہوگا، ہم اسے کشتی سے نکال دیں گے۔ چنانچہ قرعہ ڈالا گیا۔ پرچی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ اس پر اس عمل سے لوگ کو اطمینان نہیں ہوا۔ پھر قرعہ ڈالا گیا تو یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ اس طرح یہ عمل بار بار دہرایا گیا۔ ہر بار یہی ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کا نافرمان ہوں، خدا کا حکم بھی یہی ہے کہ مجھے دریا میں ڈال دو، تمام مسافروں کی جان بچ جائے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی کے مسافروں سے اور کشتی کے مالک سے بار بار کہا کہ وہ کشتی سے چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہے، اس لیے کہ میں نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا۔ آخرکار کشتی کے مسافروں اور کشتی کے مالک نے مان لیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینک دیا جائے۔ دریا میں ایک مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کی طرف بڑھی اور نگل گئی۔ اللہ نے مچھلی سے فرمایا کہ یہ تیری خوراک نہیں ہے، یہ تیرے پیٹ میں امانت ہے جسے واپس کرنا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اندھیرے میں رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے اور معافی طلب کرتے رہے۔ آپ علیہ السلام پکار رہے تھے، اے اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، بلا شبہ میں نے اپنے ہی نفس پر ظلم کیا ہے، میں ظالموں میں سے ہوں۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کی پکار سن لی۔ آپ علیہ السلام
मछली के पेट में महफूज रहें। मछली ने दरिया के किनारे पर उगल दिया। जब आप अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर आए तो बहुत कमज़ोर और निढाल थे। आप अलैहिस्सलाम ने खुली हुई फ़ज़ा में सांस लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से फरमाया, अगर मछली के पेट में मेरी पाकी बयान ना करता तो निजात हासिल ना करता। जिस जगह पर मछली ने आप अलैहिस्सलाम को उगला था वहाँ कोई दरख्त था, न कोई साया, धूप ही धूप थी, गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त थी। अल्लाह के हुक्म से वहाँ एक बेलदार दरख्त उग गया। पौधे की बेल से साया आ गया। आप अलैहिस्सलाम साये तले बैठ गए और अल्लाह का जिक्र करने लगे। कहा जाता है कि आप अलैहिस्सलाम के पास एक हिरनी आती थी और अपना दूध पिला जाती थी। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने बगैर घास के ज़मीन पर डाल दिया और वो बीमार था और हमने बेलदार दरख्त उगा दिया और हमने उसको 1,00,000 आदमी की तरफ भेजा, बल्कि उससे भी ज़्यादा। फिर वो लोग उन पर ईमान लाए। मुल्क नेनवा छोड़ देने के बाद आप अलैहिस्सलाम की कौम आपको बहुत ज़्यादा याद करने लगी। आप अलैहिस्सलाम के निकल जाने के बाद पछताने लगी। लोगों ने महसूस किया कि आप अलैहिस्सलाम नबी थे और हिदायत के लिए आए थे। लोगों ने अल्लाह से माफ़ी तलब की और वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की आमद का इंतज़ार करने लगे। लोगों ने इकरार किया कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और इस बात पर भी यकीन करें कि यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के भेजे गए नबी थे, और इस बात पर भी कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के भेजे गए नबी हैं और आप अलैहिस्सलाम के लाए हुए पैगाम पर यकीन रखते हैं और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तस्दीक करते हैं। लोगों ने अल्लाह से माफ़ी तलब की और वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की आमद का इंतज़ार करने लगे। लोगों ने इकरार किया कि हम अल्लाह पर ईमान लाएं और इस बात पर भी कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं और आप अलैहिस्सलाम के लाए हुए पैगाम पर यकीन रखते हैं और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तस्दीक करते हैं। और कौम के लोग एक दूसरे से कहने लगे कि अगर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम हमारे दरमियान आ जाएं तो हम सब उनकी ताज़ीम करने लगेंगे और उनके हुक्म पर अमल करेंगे। अल्लाह ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो कौम की तरफ जाएं और अल्लाह का पैगाम सुनाएं और उन्हें बुराई से रोके, नेकी की तरफ बुलाएं, लोगों को आपस में एक दूसरे से अच्छा सलूक करने की तलकीन करें। चुनांचे अल्लाह के हुक्म पर जब आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ लौट आए तो कौम ने खुशी व मुसर्रत का इजहार किया। आप अलैहिस्सलाम की आमद पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। वापस आकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने तबलीग शुरू कर दी और हिदायत देने लगे कि बुरे कामों से दूर रहें, ज़रूरतमंदों की मदद करें, भूखों को खाना खिलाएं और नंगों को कपड़ा पहनाएं, किसी के साथ बुरा सलूक ना करें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।